اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. کسی کے گھر جاتا تھا, موٹر سائیکل کوئی نئی نئی خرید لینا, محلے والے بہت تنگ کرتے ہیں یار تھوڑا وہاں. اب تو سب کے پاس بائکیں آ گئی ہیں, ورنہ پہلے بہت ہوتا تھا بھائی انڈا موڑ جانا ہے ذرا بائک مل جائے گی, ہوتا ہے نا گاؤں دیہاتوں میں اب بھی ہوتا ہے, بھائی ذرا مجھے ماموں کے یہاں جانا ہے بائک مل جائے گی, پیٹرول ڈال دوں گا میں. بندہ کہتا تھا پیٹرول میں ڈال دوں گا, اب یہ بائک والا کہتا یار جب پیٹرول بھی ڈالے گا تو اب میرے پاس منع کرنے کا کوئی آپشن ہے نہیں. جب زیادہ ہونے لگا تو ایک دن کے ایک صاحب آئے, یار بائک چاہیے مجھے نانی کے جانا ہے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. تو ایک ڈبہ لے کر آیا, بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. ہر آدمی پیٹرول کر رہا ہے, اس کا مطلب کیا بائک صرف پیٹرول ہی کا نام ہے؟ اور بھی پرزے گھستے ہیں بھائی اس کے چلنے سے. پیٹرول ہی کو اتنا فوکس کر رہے ہو, پیٹرول ڈال دوں گا میں بائک دے دو, پیٹرول ڈال دوں گا میں بائک دے دو, تو اس ڈبے میں ڈال دے اور اسی ڈبے پہ بیٹھ کے نانی کے یہاں چلا جا. تو اگر صرف اسکلز ہی سب کچھ ہیں, اسکلز والے دنیا میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں. جب تک تقدیر کی چکی نہیں گھومتی, تقدیر کا پانسا نہیں گھومتا, لوگوں کی قسمتیں نہیں بدلتی ہیں. بڑے بڑے ذہین لوگ کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور ایک نمبر کے احمق اور بیوقوف, ان کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا, جنہوں نے اتنا پیسہ کمایا, ایکچولی یوں ان کو بتاؤ ساتھ وہ آدمی جو کامیاب ہوئے نا ان اسکلز کی بیس پہ. تو میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں 7 لاکھ ایسے آدمی ڈالوں گا جن میں یہ اسکلز ان سے بھی زیادہ تھیں, مگر وہ فٹ پاتھوں پہ مرے ہیں بیچارے. ہوتا ہے نا 7, ابھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے کتاب, وہ 7 کامیاب آدمی, وہ کیا ہے, کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں. تو جب تک اللہ کی چاہت نہیں ہوتی, آپ کے قسمت کا پانسا نہیں گھومتا, آپ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہتے. وہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا, بہت مالدار آدمی, بزنس تھا اس کا, ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے, ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے, چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے, اور ایک بیلنس برابر کرنے کے لیے بجری کا بورا رکھا ہوا ہے یہاں پہ. بھائی 2 چاول کی بوریاں ادھر اونٹ کے, اور بیلنس برابر کرنے کے لیے 2 بجری کی بوریاں ادھر. راستے میں کسی نے لفٹ مانگی, مجھے بھی اونٹ پہ پہنچا دو, بیٹھ آ جا بھائی بیٹھ جا. اونٹ کے مالک بڑا کروڑپتی تھا, اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. پھر اس نے کہا یار یہ تم نے ریت کی بوریاں کیوں رکھی؟ اس نے کہا بیلنس برابر کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے, اونٹ کو ڈبل ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے تو نے, تو ایسا کر چاول کی 2 بوریاں ادھر ہیں تو ایک ادھر کر دے اور ایک ادھر. اونٹ کا ویٹ بھی آدھا ہو جائے گا, وزن بھی, اونٹ کی اسپیڈ بھی تیز ہو جائے گی, تھکاوٹ بھی کم ہوگی. اس نے کہا یار یہ تو بڑی اتنی سینس کی بات ہے, ادھر تو میری کروڑپتی آدمی ہے مگر اتنی کھوپڑی میں اتنی سینس نہیں ہے کہ یار بیلنس کے لیے آدھا مال ادھر رکھ دو. تھا کروڑپتی. اس نے کہا یار بندہ بہت لاجیکل بات کرتا ہے, تو ٹھیک ہے پھر ایسا ہی کرتے ہیں, ایک بوری ادھر اور ایک بوری ادھر. اب بیٹھے, اونٹ کی اسپیڈ بھی تیز ہو گئی, اونٹ بھی سکون کا سانس لے رہا ہے, اور یار بندہ تو بڑا نائس ہے یار, اسکلز تیرے اندر بہت ہیں, بتا کرتا کیا ہے؟ کہہ رہا کرتا ہی تو کچھ نہیں, بے روزگار ہوں, جاب ہی نہیں ملتی, کہیں غریب آدمی ہوں. اس نے کہا اتر نیچے نیچے اتر. دوبارہ اس میں بوریاں میں, وہ جو بوری تھی نا اس میں ریت بھری, اور چاول کی ایک بوری کو دوبارہ ادھر کیا, اور پھر 2 بوریاں ریت کی ادھر کی, اور کہا اگر تیرے اندر اتنی ذہانت ہے اور اتنا عقل مند ہے تو غریب کیوں ہے بھائی؟ تو میں اگر تیرے مشوروں پر عمل کروں گا تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا؟ اس سے اچھا میں وہ بیوقوف صحیح ہوں, الٹے پلٹی زندگی گزر رہی ہے لیکن پیسہ تو ہے نا میرے پاس. تو وہی اسٹائل ہمارا ٹھیک ہے بھائی, تیرے اسٹائل میں چلیں گے تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے.
لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی لیکن من رزق الغنا حرم الحجا ضدان مفترقان ای تفرقی. امام شافعی کا شعر ہے کہ اگر محنت سے اور آپ کی اسکل سے پیسہ آتا, آپ کی دماغ سے پیسہ آتا, تو مجھے دیکھتے کہ میں محنت کرتے کرتے آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں مر رزق الحجا حرم الغنا. اکثر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, مالدار لوگ پریشان ہو گئے, ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں. اکثر, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. کہتے ہیں جس کو عقل دی گئی اس سے پیسہ چھین لیا گیا. ضدانی مفترقانی ای تفرقی, ایک دوسرے کے لگتا ہے اپوزٹ ہے, یہ کبھی بھی جمع نہیں. یہ شاعر تو ظاہر تھوڑا مبالغہ کرتے ہیں, ورنہ بڑے مالدار عقلمند صحابہ کے پاس بھی پیسہ تھا. حضرت عثمان تو بڑے ذہین تھے اور پیسے والے بھی تھے. یہ سمجھانے کے لیے. اور آگے کہتے ہیں کہ محنت پہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ مرتب ہو. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَى عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقِي. کہتے ہیں اگر تو سننا کہ ایک آدمی خوش قسمت ہے, اس کی قسمت کے پانسے پلٹتے رہتے ہیں, محنت ڈھیلے کی نہیں کرتا. ایک دن اس نے ایک شاخ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا, زمین میں دفن نہیں کیا, شاخ کو ہاتھ میں پکڑا, وہیں اس نے پھل دینا شروع کر دیا. اس نے کہا ایسے واقعات کی تصدیق کر دیا کر, خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا بول لو نا یار. ہوتا ہے جب رزق مقدر میں ہوتا ہے نا, تو درخت کو زمین میں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, شاخیں ہاتھوں میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہیں. یہ تمثیلات ہیں شاعروں کی, کہیں اس پہ کلپ نہ بنا دیں کہ یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں کہاں کی پھینک رہے ہیں. سمجھانے کے لیے کہ خوش قسمتوں کے عجیب معاملہ ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جس کام میں ہاتھ ڈالو بنتا چلا جاتا ہے. اور آگے کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى, اگر پتہ چل جائے تجھے کہ کوئی محروم آدمی جس کو اللہ رزق نہیں دینا چاہتا, محروم رکھنا چاہتا ہے, رپورٹ سے پتہ چل رہا ہے, اس کے حالات سے پتہ چل رہا ہے, وہ تجھے کسی نے بتایا کہ اس کو دور کنواں بھرا ہوا نظر آیا پانی سے, اس نے کہا چلو رزق نہیں مل رہا, پانی تو ملے گا نا, اور پانی بھی کس میں ہے, کنویں میں, اور کنواں بھی کیا ہے, لبالب بھرا ہوا, تو پانی تو ملے گا نا. وہ چلتا ہوا پانی کے پاس آیا, پانی نے جیسے ہی اس کو دیکھا ڈڑپ نیچے چلا گیا پانی. بولا تجھے نہیں, تو نہیں پیے گا. تو شاعر نے کہا اس کی بھی تصدیق کر دیا کر. ایسا ہوتا ہے. بدقسمت سے مراد دنیاوی لحاظ سے, اصل تو آخرت ہے. اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے, من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو اس دنیا کو چاہتا ہے تو جتنی چاہتا ہے اتنی نہیں, جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیں گے, اور اتنی بھی اس کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے. یہ تمہاری محنت پہ نہیں ہے. تو اس لیے تقدیر پہ تمیز سے آرام سے صبر کر کے بیٹھ جاؤ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.